اس وقت ارشاد فرماتے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور کہیں خطاب ہوتا ہے کافروں کو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور کئی کافروں کے ایک مخصوص طبقے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اور کبھی مخاطبین صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بغوث، آپ کے پیروکار، آپ کے مفاشار اور آپ کے تابعدار کہلاتے ہیں۔ قلم مزید کی ان آیت کے مخاطب بھی عام لوگ نہیں، نہ کافر، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ اور طبقات کے، بلکہ ان آیت کے مخاطبین صرف وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے انہیں مخاطب ہو کے کہا اے مومنو اللہ سے ڈرو، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کے حالت میں، حالت اسلام میں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان مومنوں کو ایک انتہائی اہم حکم دیا، اور وہ حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم اللہ کے نام کو یاد کرو کہ تم الگ الگ تھے، فَأَلَّفَ بین قلوبکم فاصبحتم بنعماتہ اخوانا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کی برکت سے، نبی پاک حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمہارے تمام اختلافات کو ختم کروا دیا، تمہیں ایک بنا دیا اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعماتہ اخوانا، تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم اختلافات کی وجہ سے آگ کے گڑھے کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے اتحاد اور اتفاق سے تمہیں آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچا کر جنت الفردوس کا وارث بنا دیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ میرے بھائیو، آج ہم اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں کہ کیا ہم اس آیت کے مخاطب ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم مومن اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر یقیناً اس آیت کا سارا خطاب ہم سے۔ اگر یہ خطاب ہم سے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم فرقہ بندیوں سے بالا تر ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے محبت و پیار کر کے اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے آمادہ تیار ہیں کہ نہیں، ایک ہو کر تھامے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی اپنا رخ مشرق کی طرف کیے ہے، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتنی دوری، اتنی اونچی دیواریں درمیان میں کھڑی کی گئی ہے کہ دوسرے کا چہرہ بھی نظر نہ آ سکے، اور اس قدر بہت اور دوری پیدا کی گئی ہے کہ اکٹھا ہونا تو بڑی بات ہے، اب مسئلہ یہ بتلایا جاتا ہے کہ دوسروں کی بات بھی نہ سنو، کیوں؟ اگر بات سن لی تو ایک ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا، اسی لیے ایک نہ ہونے کا سب سے تیر بہادر نسخہ یہ ہے کہ تم بات ہی نہ سنو۔ اور لوگوں، اللہ کہتا ہے ایک ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے تم ایک ہو جاؤ، اور ہم جدائی کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں، ہم کو ایک نہیں ہونا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل نہیں ہوئی؟ کیا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے کہ نہیں نازل ہوئی؟ اور کیا ہم مومن مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، حلقہ بغوشان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دامان رسول سے وابستہ ہیں، سرور کائنات کو مند ہیں، اللہ کے حضور حاضری اور اس کے بارگاہ میں تقرب کے خواہش مند ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، فرقہ بندیوں مٹانا چاہیے، اختلافات ختم کرنا چاہیے، تنازعات سلجھانا چاہیے، دل کی قدر
ضرورتیں مٹانا چاہیے، ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، حق کو ماننا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ میرے بھائیوں، صرف بات سننے سے کام نہیں بنے گا، بات سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرے کہ کس کی بات اچھی ہے، کس کی بات غیر درست، جس کی اچھی ہو اس کو مان لے، جس کی غلط ہو اس کو چھوڑ دے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے یہ فیصلہ کون کرے کہ کس کی بات درست ہے، کس کی نادرست، کس کی غلط، کس کی صحیح، کس کی اچھی، کس کی بری؟ اگر یہ فیصلہ مولویوں پر چھوڑے، کل حزب بما لدیہم فرحون، تمام مولوی اپنے باتوں کو سچا کہے گا۔ اگر فیصلہ جماعتوں پر چھوڑے تو ہر جماعت اپنی بات کو درست کہے گی، اگر فیصلہ گروہ پہ چھوڑے تو ہر گروہ اپنے معاملات کو روا سمجھے گا۔ فیصلہ کون کرے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا اور باطل کیا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کون کرے؟ کرے تو کون کرے؟ یا اللہ پاک رب العزت ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو نے قرآن کریم کو، تو نے قرآن کو کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر نازل کیا، اور قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اس نے بیان کیا، تو ہی ہم کو بتلا کہ ہم دین کے معاملے میں کس سے فیصلہ لے کہ سچ پہ کون ہے، جھوٹ پہ کون ہے۔ اور لوگوں، قرآن پاک کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں منصف کی خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ سچ اور جھوٹ کا امتیاز کیسے ہو سکتا ہے، میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہارے تنازعات کیسے سلجھ سکتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں بتلا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر واحسن تاویلا۔ میرے بھائیوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، کچھ طالب علم بھی ہوں گے، پہلے ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس آیت کے آغاز کے اندر رب ذوالجلال نے آمنو کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے مومنوں۔ اور میرے نزدیک اس کا صحیح ترجمہ یہ نہیں کہ اے مومنوں، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان کے دعوے داروں، کیونکہ بعد میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو، اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو اپنی بات کو میرے قرآن پہ پیش کرو، محمد کے فرمان پر پیش کرو۔ اگر اس کا معنی مومن ہو تو بعد میں ان کو تم لانے کی ضرورت نہ تھی۔ کہا اگر ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو ثبوت فراہم کرو، اللہ کس طرح ہے، اپنے مسائل کو نپٹاؤ، اپنے تنازعات کا حل کرو، اپنے اختلافات چھوڑو، اپنی گرہ بندیاں توڑو، اپنے فرقوں سے بالا و بلند ہو جاؤ، اپنی جماعتوں کے دیوانے گرا دو، حق کا ساتھ دو، باطل کو ترک کر دو، جھوٹ کو چھوڑو، سچائی کو اختیار کرو۔ اللہ پتہ کیسے چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہر وہ بات جس کے اندر اختلاف ہو اسے رب کے قرآن پہ پیش کرو، نبی کے فرمان پہ پیش کرو، جس کا ساتھ رب کا قرآن دے اس کی بات سچی، جس کا ساتھ نبی کا فرمان دے اس کا بات سچی، چاہے وہ سب سے بڑا جھوٹا کیوں نہ ہو، اور جس کا ساتھ رب کا قرآن نہ دے، محمد کا فرمان نہ دے، اس کی بات غلط ہے، چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ معیار عرص والے نے مقرر کیا تو لوگوں سن لو، اسلام کے اندر فرقہ بندی، اختلاف ان کا پیدا ہو جانا کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن ان کا باقی رکھنا اسلام کی نگاہ میں یہ درست بات نہیں ہے۔
اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ کہ کسی نہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو ہی جاتا ہے، اختلاف کا پیدا ہونا ناممکن العمل نہیں، ناممکن الواقع نہیں، لیکن ہاں اختلاف باقی نہ رکھو۔ جب بھی کوئی مسئلہ سمجھو کہ اس کے بارے میں لوگوں کے اندر دوڑائی پیدا ہو گئی، رب کے قرآن کی طرف آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ، پھر اختلاف باقی نہیں رہ سکتا۔